عبادت کے کلام کے شروع میں جو اس کی تلاوت ہے وہ استشنا 11 باب اور اس کی 26 سے 32 آیت ہے. استشنا 11 باب 26 سے 32 آیت. نبی بھائی آپ تلاوت کریں. قرآن کے زندہ کلام سے دیکھیں گے استثناء کی کتاب اس کا 11 باب 26 سے 32 آیت. دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھ کے دیتا ہوں. برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو, اور لعنت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمانبرداری نہ کرو اور اس رات کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں. اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو جا رہا ہے پہنچا دے تو کوہ گرزیم پر سے برکت اور کوہ ایبال پر سے لعنت سنانا. وہ دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو ذوالجلال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں. اور تم یردن پار اسی لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو, اور اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اسی میں بسو گے. سو تم احتیاط کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرو جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. قرآن کے پاک کلام کو پڑھے اور سنیں. کلام کے لیے یہ جو حوالہ ہم نے بھی سنا اور پڑھا اس میں آپ محسوس کریں تو 2 رویے, 2 پہاڑ, 2 برکتیں. کلام ایک ہے لیکن 2 اس میں صورتحال نظر آتی ہے, لعنت اور برکت. ایک پہاڑ سے برکت, ایک پہاڑ سے لعنت. آج جو بائبل مقدس کے لیے میں نے آپ کو جو 2 صفحات دیے, یہ کافی دیر پہلے آئی تھنک 2005 میں میں نے یہ ایکسل شیٹ میں اٹھا کے ان کی انفارمیشن کو کلیکٹ کیا. اس میں آپ کو بائبل مقدس کی کتاب, اس کا رائٹر, کس سن میں لکھی گئی, اور ایک پیج کے اندر, ایک لائن کے اندر میں نے کوشش کی کہ اس پوری کتاب کا جو لب لباب ہے وہ لکھ دوں. اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں نے آپ کو دیے, جسے آپ اپنے پاس رکھیں, اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی کیونکہ میں نے کافی ٹائم اس پہ لگایا ہے. بائبل مقدس دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے. کافی وقت ہو گیا, 4-5 سنڈے سے ہم سن رہے ہیں شریعت کی یہ کتاب. ہمارے خادم جب ہمیں سمجھاتے ہیں تو وہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ یہ آیت ہم نے سنی, شریعت کی یہ کتاب تیری آنکھوں سے ہو چلنا ہو, تیرے منہ سے آگے پیچھے نہ چلی جائے, اتنی ضروری ہے یہ. ہم مسیح جانتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ دنیا کی بیسٹ سیلنگ بک ہے, اور ہر مسیحی خاندان میں ایوریج 3 بائبل ایک فیملی کے گھر میں ہے.
لیکن شاید ہی کسی گھر کے 3 افراد ایسے ہوں جو اس ایک بائبل کو بھی پڑھتے ہوں. بائبل مقدس ایک زندہ کلام ہے لیکن خود نہیں بلاتا. ہمیں اس کے پاس جانا پڑتا ہے. بائبل مقدس جو ہے یہ اگر آپ, کیونکہ میں آپ کے لیے جلدی حوالے کھول کر پڑھنے کے لیے نہیں لایا, میں خود لکھ لایا ہوں کہ جلدی پڑھوں اور میں ٹائم کم لوں. اگر دوسرا پترس اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب خدا کی طرف سے بولتے تھے. یہ جو بائبل ہے, اور پرانے زمانے میں بھی اس کو سچائی کہا گیا, ٹروتھ کہا گیا, اس کو خدا روشنی, زندگی کا کلام کہا گیا, زندگی کی روشنی کہا گیا, اور اسے چاندی, ایسی چاندی جو 7 بار چمکائی گئی ہو, یعنی اور تو ہی اس کا حفاظت کرے گا. آئندہ تمام پشت تک خدا نے اس کو ایک بڑا اچھا مقام دیا, اور پترس نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ کسی انسان کی کاروائی نہیں ہے. اگر رائٹرز کے نام آپ دیکھ رہے ہیں, موسیٰ ہے, عزرائیل ہے, مردکی ہے, داؤد ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے خود سٹوریز بنائی, بلکہ خدا کے روح نے ان کو ایک تحریک دی اور انہوں نے لکھا. عزیزو, بائبل کی 5 بنیادی وجوہات ہیں. اس کے انٹروڈکشن بھی میں دینا چاہتا ہوں آپ کو. پہلی چیز یہ کہ بیسک کنسیڈریشن بائبل کا کیا ہے. بائبل جو ہے یہ لائبریری ہے بکس کی, اور پھر ایک بک ہے. بائبل بہت ساری کتابوں کی ایک لائبریری ہے, اور پھر وہ ایک کتاب بنتی ہے, اور یہ کتاب اصل میں ہمیں خدا کا ریلیشن شپ اس خاندان کے ساتھ جو اس زمین پر موجود ہے, یہ اس کے ریلیشن شپ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. نمبر 2, what Bible is according to the Bible. بائبل اپنے آپ کے لیے کیا کہتی ہے؟ زندہ کلام ہے, مجھ سے بات کرتا ہے, اپنے لیے بھی کچھ بولتا ہے, اور وہ ہے کہ بائبل is the word of God. خدا نے لوگوں کو ڈائریکٹ کیا, خدا نے چنے. خدا اپنی روح بھی جب دیتا تھا تو وہ لوگوں کو چنتا تھا کہ میں کس کو یہ خدمت دوں, کس کو میں اختیار بخشوں, تاکہ یہ میرے اس کلام کو, میرے اس مشن کو لوگوں تک پہنچائے. خدا نے موسیٰ کو چنا, خدا نے اس وقت انبیاء کرام کو چنا, تاکہ میری باتیں میرے لوگوں تک پہنچا سکیں. یاد رکھیے خدا روح ہے, اور روح جو ہے اسے ورڈ کرنے کے لیے, کلام کرنے کے لیے کہ جسم کی ضرورت ہوتی ہے. خدا لوگوں میں آتا ہے اور اپنے کلام کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, جو آج بائبل کی شکل میں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بائبل کو کیوں پڑھنا چاہیے. ہم کیوں پڑھیں بائبل کو؟ بائبل ایک قدیم لٹریچر ہے. آپ یقین مانیں کہ دنیا کی جو پرانی تواریخ ہیں, آپ کو ان میں بھی عدن کا اور باب آدم کا اور اماں ہوا کی اور قائم کی اور اس کے بیٹے کی اور طوفان نوح کی آپ کو باتوں کی انفارمیشن نہیں ملتی. وہ طرف ہو چکے ہیں, لکھی گئی تواریخ. اس زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ تواریخ لکھواتے تھے. آدم کس سے لکھوائے گا, نوح کس سے لکھوائے گا, ابراہیم کس سے لکھوائے گا. خدا نے ایک قدیم لٹریچر ہم سب کے لیے مہیا کیا کہ ہم اس کو پڑھیں. بائبل is one book and many books. جیسے بھی میں نے کہا کہ بہت ساری کتابیں اور ایک کتاب ہے. بائبل جو ہے بہت سارے لوگوں نے لکھ کے 1600 سال لگے اگر آپ اس کو دیکھیں. اور آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ملاکی نے مسیح غلامن کے آنے سے 450 سال پہلے جو کچھ لکھا, اس کے بعد 450 سال تک تاریخ خاموش ہے. اور پھر جو مارک کا پہلا, مرکز کا جو پہلا گوسپل ہے, یہ 60 after death of Jesus Christ, یا کہہ سکتے ہیں after resurrection of Jesus Christ, 60 years بعد مرکز نے لکھا.
یاد رکھیے گا مسیح خداوند نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم خدا کے کلام کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی روایات پر عمل کرتے ہو. کیوں کہا تھا؟ نبی نہیں ہے، کلام پڑھا نہیں جاتا. جیسے آج کل بائبلیں ہم خرید کے گھروں میں رکھتے ہیں، ایسا ہی وہ حال تھا. توریت کو بند کر کے انہوں نے رکھ دیا سنبھال کے. مسیح نے کہا جو لکھا ہے وہ تو تم پڑھ دیں گے، جو تھوڑے چاچے باپ کے دس دن تم منی جا رہے ہو. 450 سال ملاقیہ آیا، اس کے بعد کوئی نہیں آیا. اور جب مسیح آئے تو مسیح وہ زندہ کلام ہے جو مجسم ہوا. مسیح کو پتا ہے کہ میرے پرانے نامے میں کیا کیا لکھا ہے. اب یاد کرنا، جب شیطان نے مسیح خداوند کو آزمانے کی کوشش کی تو اس نے تینوں کے تینوں سوال کہاں سے دیے؟ کلام میں سے. لکھا ہے کہ تو یہ، اور مسیح نے بھی اس کو جواب دیا کلام سے. 12 سال کا تھا مسیح جب ہیکل میں گیا تھا فقیہوں اور فریسیوں کے سامنے، اور وہ حیران ہو گئے تھے کیونکہ وہ خود کلام تھا، وہ مجسم کلام تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ خدا کے کلام میں تو کچھ لکھا ہے اور یہ کچھ کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تم اپنے بزرگوں کی روایت پہ چل رہے ہو، خدا کے کلام پہ نہیں چلتے. آج میں بائبل کے لیے آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس کی روایت پر چل رہے ہیں. آپ کو دیکھیے گا، بائبل کہانیوں کی کتاب ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہودی جو لوگ ہیں یہ عرب اور یہودی کزن بردرز ہیں. ایک ہے جیکب کی اولاد ہے، اسماعیل کی، اور ایک یعقوب کی. دونوں بھائی ہیں آپس میں. اور عرب دنیا جو ہے یہ کہانیوں میں بہت زیادہ مشہور تھے. الادین اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں فکشن بنا کے رہتے تھے. یہودیوں میں بڑا شوق ہے. بائبل مقدس کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ یہودی بڑے شوق سے سنتے تھے. آدم کی کہانی، ہوا کی کہانی، عدن کی کہانی، نوح کے طوفان کی کہانی، سمندر کے 2 ٹکڑے ہو جانے کی کہانی، ابراہیم کا سارا کا واقعہ، ایک بیٹا ہوا، پھر اس کے بعد موسیٰ، پھر اسے ذبح کرنے گیا. اب ایران کی کہانی ہے، داؤد کی کہانی ہے، اس نے شیر کو مارا. سیمسن بڑا بہادر آدمی، اس نے زندہ شیر کو مارا، 20 لوگوں کو مارا. جاتی جولیت کی کہانی ہے، فرعون کی کہانی ہے، ایجپشنز کی کہانی ہے، یوسف کی کہانی. اور لوگ اسے بڑے شوق سے پڑھتے تھے. لیکن بائبل کی اصل جو کہانی ہے وہ ہے ریڈیمپشن کی کہانی، نجات کی کہانی، بچ جانے کی کہانی. اور میں آپ کو یقین مانے آپ چیپٹر وائز چلنا شروع کر دیں. ایک ایک چیپٹر میں مسیح آپ کو نظر آئے گا. آپ پیدائش کی کتاب کا پہلا چیپٹر آج جا کے ضرور پڑھنا. آپ کو اس میں اگر یسوع نظر آئے تو مجھے یاد کہیے کہ کل تجھے سنو دے بھی یسوع نظر آئے گا. He is everywhere. یہ ہے بائبل. لیکن اب اس کو 2 حصوں میں رکھا گیا ہے، پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ. یہ بہت پیارا پوائنٹ ہے. یہ رانی بہن کے لیے میں نے بنایا ہے. موقع ملے گا تو پھر سبق کے آپ سے بات کریں گے. That is special to you. پرانا اہدنامہ اور نیا اہدنامہ. اب بہت سارے جو کرسچن ہیں، جو میں بھی کرسچن ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پرانے عہد نامہ کے ماتحت نہیں رہے، ہم فضل کے ماتحت ہیں. We are under grace administration. That's what we are believing. Most of people. ایسا نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک جان نام کا بندہ تھا، ایک محلہ تھا، وہاں کرسچن رہتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ صبح آفس جانے سے پہلے، اپنے بزنس میں جانے سے پہلے سارے ایک ہال میں اکٹھے ہوتے. ان کے پاسٹر صاحب تھے اور وہ وہاں پر ڈیووشنل پریئرز کرتے، پھر اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے.
تو ایک جان نام کا لڑکا تھا, بڑا شرمانے والا تھا, عموماً بات چیت نہیں کرتا تھا. تو سب نے بولا سارے اپنی اپنی ہسٹری دیتے ہیں, اپنی وٹنس دیتے ہیں, خدا نے ان کی زندگی میں کیا کیا کام کیا, بتاؤ, آپ ہی بتاؤ. جان کو بلایا گیا, جان سامنے کھڑا ہوا, اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, بہت پازل ہے. میں نے تو کبھی بات نہیں کی کہ سامنے کھڑے ہو کے, میں چرچ کے سامنے کیسے کھڑے ہو کے پریئر گروپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بولا نہیں. تو کہتا مجھے تو خود نہیں پتا میں کیا کہنا چاہتا ہوں, بھاگ گیا. لوگوں نے دیکھا کہ اس نے کیا کیا ہے. انہوں نے بھائی صاحب سے بات کی, انہوں نے بولا اچھے سے کل بات کریں گے. جس کے 2-3 دوست ہیں اس کو بلا کے لانا. اگلے دن پھر جان آیا. جان کو پھر زبردستی کھڑا کیا گیا کہ یار تو کھڑا ہو کے بات کر, ڈیووشنل پریئر وٹنس دے. جان کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا ہاں. جان پھر بھاگ گیا, کہتا تمہیں تو پتا ہے میں کیا بتاؤں. انہوں نے بولا یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا ہے, اس کو پیسہ تجھے پڑھنا ہے. پیسہ بولا اچھا اس کا میں. نیکسٹ ڈے جان آیا, پاری صاحب اس کے ساتھ کھڑے, کہتے ہیں بیٹا فکر نہیں کرو جان, میں تیرے ساتھ ہوں, تو بات تو کر, تو کیوں گھبراتا ہے, میں تیرے ساتھ ہوں, کچھ نہیں ہوتا, چل. جان نے پھر لوگوں کو بولا, جان نے بولا آپ جانتے ہیں میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. اور لوگ کی آدھوں نے بولا ہاں اور آدھوں نے بولا نہیں. اب جان نے ان کو کیا جواب دیا, کہتے ہیں جن کو پتا ہے وہ ان کو بتا کر خود پہ بھاگ گیا. اب جب وہ بھاگ گیا تو سب نے بولا تو پھر ہم سے ڈرامہ کر گیا, اب کیا کریں. پانچ صاحب نے بولا خاموش ہو جاؤ, خدا کے روح نے مجھے کچھ کہا ہے. مسیح خداوند کے شاگرد مسیح خداوند کے ساتھ 3 سال رہے تھے. ان 12 کو پتا چلا تھا, ان 12 نے جا کے دنیا کو بتایا تھا. اس نے صحیح کہا کہ اگر اس ڈیووشنل گروپ کے آدھے لوگوں کو پتا ہے کہ زندگی کیا ہے تو وہی دوسروں کو کیوں نہیں بتاتے. عزیزو, ہر وہ انسان جو مسیح ہے, یہ قادری کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر ایک وہ انسان جو مسیح ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پڑھے اور جو چیز اچھی لگے وہ آئے اور یہاں آ کے اس کی گواہی دے کہ یہ میری زندگی میں مجھے نئی چیز ملی. کلام زندہ رکھتا ہے, کلام میں زندہ رہنے کی طرف مائل کرتا ہے. اب جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرانا احترام اس میں ہے کیا. اس میں 2 چیزیں ہیں. ہسٹری کو چھوڑ دیں آپ, ان کی تواریخ کو چھوڑ دیں, صلاتین کو چھوڑ دیں, ججز کو چھوڑ دیں, وہ بھی ہسٹوریکل ایونٹس ہیں جو لکھے گئے, ریکارڈ ہوئے. اصل جو چیز ہے بائبل میں وہ ہے 10 commandments, law and commandments. 2 چیزیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھیں کہ احکام اور لا, اس میں فرق کیا ہے. لا امینڈیبل ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن امینڈ کیا جاتا ہے. آپ اپنی زندگی کو اور میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں. جب میں چھوٹی کلاس میں تھا تو میری امی نے کہا تھا کہ بیٹا تو 6 بجے سے پہلے گھر میں ہوگا, رات 6 بجے کے بعد تو باہر نہیں رہ سکتا. 8ویں کلاس میں جب ہوا تو 8ویں کلاس کے ایگزام بورڈ کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. تو ہمارے ٹیچر نے کہا کہ اب آپ کی ایوننگ کلاسز ہوا کریں گی. اب وہی میری ماں جس نے میرے لیے ایک آئین بنایا تھا کہ مجھے 6 بجے گھر پہ ہونا ہے, اب اس کو پتا چلا کہ تاریخ کی 6 بجے کلاس ہوا کرے گی اور 8 بجے آئے گا. تو میری ماں نے بولا 8:30 کے بعد تو دروازہ نہیں کھلے گا. میں نے کہا اچھا نہیں. 8:30 آنا شروع ہو گیا. 2 سال کے بعد میں پھر سر نے بولا تھا انگلش بھی ویک ہے, میتھمیٹکس بھی ویک ہے, پڑھانا پڑھنا ہے. کیونکہ اس زمانے میں ٹیچر جو تھے وہ شوق رکھتے تھے کہ میرے اسکول کا رزلٹ اچھا ہے. کوئی ٹیوشن سینٹر کوچنگ سینٹر نہیں ہوتے تھے. اس نے ہمیں پھر بلا لیا. اب 8 بجے کے بجائے 10 بجے آ رہے ہیں. وہی ماں 10 بجے دروازہ کھول رہی ہے. جس نے میرے لیے لا بنایا تھا 6 بجے کا, اس نے 8 بجے کا بنایا. پھر اس نے مجھے 10 بجے گھر میں آنے کی اجازت دی. لا
تبدیل ہو رہے ہیں. خدا جیسے جیسے لوگوں کو سیولائز کرتا گیا, خدا نے لا کو تبدیل کرنا شروع کیا. لیکن احکام 10 کمانڈمنٹس کیا وہ بھی بدل گئے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. خروج 24 باب کی بار میں آج میں پڑھنے لگا بات کریے, بڑی مزیدار ہے, آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی لیکن اس میں نئی چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہے, اور میں نے تجھے پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام, 2 چیزیں, پتھر کی لوہیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے. موسیٰ کے پہاڑ پہ جانے سے پہلے یہ لکھے جا چکے ہیں. They were written by the hand of God. اب جب موسیٰ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے لینڈ کو, اس کو غصہ آتا ہے, وہ پھینک دیتا ہے, توڑ دیتا ہے, خدا کے پاس جاتا ہے. 40 دن دوبارہ اوندا, پہلے شاید اوندا نہیں تھا لیکن اب اوندے 40 دن وہ وہاں پہ پھر لیٹتا ہے. پھر 40 دن کے بعد خدا کہتا ہے اچھا جا ویسی تختیاں بنا کے لا, لیکن پھر لکھوں گا پھر میں اپنی انگلی سے. اور اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں خروج 34 باب کی 11ویں آیت, وہاں لکھا ہے پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا, اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تم نے توڑا مرحوم تھی. عزیزو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ سوچے. بھائی صاحب بھی جانتے ہیں, میرے ساتھ بھائی, یہ عہد کے ثبوت میں ہوتا کیا تھا, کیا تھا؟ یہ 10 احکام کی تفصیل شمار پہ یہ تفصیل پہ لکھا ہوا تھا. اس میں وہ سوٹی بھی تھی, موسیٰ تھی, برتن بھی تھا, کچھ آئٹم تھے ضرور تھے, اور یہ بھی تھا. اور اس کو ہاتھ لگانے والا وہی غرق ہو جایا کرتا تھا. اس کو ہاتھ لگانا الاؤ نہیں تھا, زندہ کلام تھا اس کے اندر. اور خاص دن, خاص مقصد پر جو سردار کا ہے نا, وہ خاص تیاری اور طہارت کے بعد جا کے عہد کے صندوق کو چھوتا اور اس کے پاس جاتا تھا. اس میں تھا خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی باتیں, 10 احکام. نہ یہ تبدیل ہو سکتے ہیں, نہ ہم انہیں چھوڑیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سبت کا دن ہے, فلانا دن ہے, یہ بہت بات کی باتیں ہیں. جب آپ وہاں تک جائیں گے آپ خود سمجھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن خدا کے احکامات جو ہیں, لا تبدیل ہو سکتا ہے, یہ احکام تبدیل نہیں ہو سکتے. دوستوں ٹھیک ہے, ہم سنڈے مناتے ہیں, کتاب ہمیں کہتے ہیں کہ مسیح کی قبر خالی تھی. قبر خالی تھی سنڈے کو, مسیح کب زندہ ہوا یہ تم عورتوں کو بھی نہیں پتا. جب یہ گئی ہیں سورج نکلنے سے پہلے تو قبر خالی تھی. ارلی مارننگ, سورج کی پو پھٹنے سے پہلے, ایسا کہ ابھی اندھیرا ہی تھا. مریم مگدلینی اور مریم کلوپس یہ جاتی ہیں, قبر خالی ہے. لیکن کیونکہ قبر خالی ہے, خبر خوشی کی ہے, تو سنڈے ہے. چلا آ رہا ہے, بزرگوں کی روایت ہے, پوری کر رہے ہیں. لیکن خدا کے کلام کو ہم نہ رد کر سکتے ہیں اور نہ خدا کے احکامات کو. اور یہ ہے وہ عہد اور شریعت کی کتاب. میں نے سن آپ کو اس لیے دے دیے کہ یہ جب کلام لکھا گیا, جب مسیحی کنورٹ ہونا شروع ہوئے تو اس وقت گاسپل نہیں تھا. جب یہ میتھیو, مارک, جان اور یہ جب یہ پریچ کر رہے تھے اس وقت گاسپل نہیں لکھا ہوا تھا. مسیح خداوند کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 60ویں سال 60 ایئرز جو پہلا جو لکھی ہوئی کتاب ملتی ہے وہ مارک کا گاسپل ہے.
60 साल तक कहां से इन्होंने सोचा, कहां से इन्होंने तालीम हासिल की, कहां से इन्होंने सीखा? वो सीना बसीना जो मसीह खुदावंद से इन्होंने सुना, जैसा वो जॉन कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो तुम उनको बता दो जिनको नहीं पता। ये शायद इन्होंने किया था। किताब उनके पास, पहले किताब कोई वही है जो बाइबल उनके पास थी, पुराना है। ये बाद में बाइबल में ऐड किया गया। हम मसीह खुदावंद के मानने वाले अगर मसीह की बातों को ना माने तो फिर मसीह खुदावंद हमसे पूछेगा एक दिन कि मैंने जो तुम्हें कहा, मैंने जो तुमसे बातें की, मैंने जो तुम्हारे लिए लिख लिख के बताया, तुमने क्या किया? और वो क्या कहता है? मैथ्यू 5:17-20 मैं पढ़ूंगा आपके लिए, सुनिएगा। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। जब तक सब कुछ, दुनिया जब खत्म ना हो जाए, क़यामत ना आ जाए, हिसाब व किताब ना हो जाए, तब तक ये नहीं कर सकता। क्योंकि ये अथॉरिटी का हुक्म है, अनचेंजेबल अथॉरिटी। ये 10 कमांडमेंट्स खुदा के हैं, ये लॉ नहीं है, दे आर अनचेंजेबल। मसीह भी चेंज नहीं कर सकता इनको। एमाल की किताब में देख लेना। पर जो कोई कहते हैं आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। फिर कहते हैं पर जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आगे को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा, उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हर दिन दाखिल ना होगे। मैं अब यकीन जाने, मैं खुदावंद के घर में आता हूं, मैं ज़रूर गाना पसंद करता हूँ। आके पहले वो ज़रूर गाता हूँ, लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, आई लव दैट। मैं खुदावंद का कलाम पढ़ता हूँ, मैं पहले पुराना ड्रामा पढ़ता हूँ। मैं कोई बाइबल स्टडी बनाता हूँ, मेरी किसी बाइबल स्टडी में पहले 2-3 हवाले पुराने ड्रामे में से मिले, बिकॉज मैं छोड़ नहीं सकता उसको। वो जो मेरे बाप ने मुझे दिया, वो जो उसने मुझे लिख के दिया कि तुम्हें ये करना है, ये मेरे बेटे की तमाम प्रोफेसीज हैं, उसने आना है, उसने दुनिया में रहना है, उसने कुर्बान होना है, मेरे गुनाहों का कफारा देना, ये तो मेरा अकीदा और मेरा ईमान है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या हम इसको छोड़ दें? पाकिस्तान में बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे मेरे साथ नाराज हो जाते थे कि तुम पुराने नामे में नहीं अहमियत क्यों देते हो? पौलुस से नहीं कहता, पौलुस और खुदा, मेरे लिए बड़ा फर्क है इन दोनों में। खुदा की लिखी बातें और पौलुस की कही हुई करेक्शन, और पौलुस तो करेक्शन कर रहा है, पौलुस तो टीच कर रहा है। खुदा तो पौलुस का भी खुदा है, तो मैं उसकी बातों को इसलिए सुनता हूँ, मानता और जानता हूँ, क्योंकि मसीह खुदा ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि जो कुछ मेरे बाप का है वो मैं तुम्हें देता हूँ। और याद रखिएगा, जितने हम बैठे हैं पुराने नामे में हम रहा करें, क्योंकि तमाम बरकतें अगर बाप को बरकत मिली है तो वो दास अहकाम में बरकत मिली है। हम सब बाप हैं, हमारे बाप थे जिन्होंने हमें बरकतें दी। ये एक जिंदा अख्तियार है, खुदा एक है, उसे एक जानना है, वो वजूद खुदा है, वो एक तरफ लानत देता है, एक तरफ बरकत देता है। जो शरीयत की किताब को, जो इस मुकम्मल पैकेज को, और अ पार्ट ऑफ दैट मुकम्मल पैकेज, बाप बेटा रूह कुदरत, एक कंप्लीट पैकेज है। नॉट ओनली जस्ट बेटा बेटा रसूली ग्रीशिया और बना दिया, ये कर दिया, और क्राइस्ट चर्च बना दिया, ऐसा नहीं, कंप्लीट पैकेज।
जब ये हमारे पास होगा, हम खुदा के कलाम को पूरे को खुदा का कलाम समझेंगे, और अहकाम खुदावंद की और नया नामा ये बन के गुलदस्ता बनता है और एक दूसरे को सर्टिफाई करता है। एक डाकू था इंडिया में, और रमाद उसका नाम था। तो वो चोरी करने गया एक घर में, और उसने देखा एक छोटी सी किताब उसको नजर आई, बहुत प्यारे से पेज थे। तो सिगरेट को बना के उस जमाने में कागज पे टैबैको रख के तो पीता था। तो उसे बोला बड़ी अच्छी किताब है, तो मैं ऐसे सिगरेट बनाया करूँगा, मैं ले जाता हूँ। वो घर ले गया, उसने पेज फाड़ा, उस पर टैबैको डाला, सिगरेट पीना शुरू किया। उसने देखा ये तो राइटिंग, मेरी राइटिंग, मैं पढ़ सकता हूँ इसको। उसने दोबारा जब फाड़ा तो उसने पहले पढ़ना शुरू किया, फिर टैबैको डाला, पी लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये पढ़ना शुरू हुआ, और एक वक्त आया तो उसने महसूस किया कि मसीह खुदावंद उसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। वो पुलिस के पास गया, उसने कन्फेस किया। बेशक उसे जेल हुई क्योंकि उसने बहुत क्राइम किए थे, लेकिन फिर उसने गवाही दी कि मैं जेल में जाकर खुदा का प्रिजनर बनकर प्रिजनर को रिहा करने की अपनी ड्यूटी का अंजाम दिया। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये जिंदा किताब, ये जिंदा कलाम, ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसान की चालों को बदले है। क्या जिंदगी बख्श इसका कलाम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। थैंक यू। खूबसूरत कलाम के लिए, के लिए, इतनी अच्छी तैयारी के लिए। अब ये तैयारी आगे काम है वो हम सब पर है। जो कुछ बताया गया उस पर क्या करना है, अमल करना है। Amen. So now is the time for जी very much blessing. Amen. So how the blessing come? By giving. So how to give? जी cheerfully. Amen. दिल खोलकर यदि न जाने खुदावंद के घर में लेकर आए, वो जो खुदावंद का हिस्सा है उसे खुदावंद के लिए दें। भाई लिहाज से मैं दरख्वास्त करूंगा, ठीक है भैया बैठ जाए, वही फ्लैग करेंगे और सामने आकर फिर ब्लेस भी करेंगे। पीछे रहेगा नाम खुदा देकर